ایک بادشاہ گزرے ہارون رشید. بولو کون؟ بہت اچھا واقعہ ہے, سننے جیسا واقعہ ہے. بادشاہ کا نام کیا ہے؟ ہارون رشید. بادشاہ کو پتا چلا کہ میرے علاقے میں ایک گھر ہے اور اس گھر میں 10 چور بیٹھے ہیں. کتنے بیٹھے ہیں؟ اور چوری کا مال بھی رکھا ہوا ہے. اب ڈائریکٹ بادشاہ کو انفارمیشن آوے تو معاملہ بہت تعجب والا ہوتا کہ اتنی ساری پولیس کیا کرتی ہے, اتنے سارے درباری کیا کرتے ہیں, اتنے سارے سیکیورٹی کیا کرتے ہیں, اتنے سارے جو ہمارے جاب میں لگے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے کہ ڈائریکٹ بادشاہ کو خبر آتی ہے کہ فلاں علاقے میں فلاں گھر اور کتنے چور بیٹھے ہیں, 10 چور. بادشاہ بڑے غصے میں, ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بڑے غصے میں سارے پولیسوں کو جمع کیا. کیا کرتے ہو؟ تنخواہ لیتے ہو نا, ہر مہینہ کھانا پینے کا انتظام ہوتا ہے نا, فلاں علاقے میں فلاں گھر میں 10 چور بیٹھے ہیں اور تم لوگ یہاں آرام سے بیٹھے ہو, تمہیں پتا نہیں, جاؤ اور سب کو پکڑ کے لاؤ, ایک کو بھی چھوڑنا نہیں. اب یہاں سے پوری ٹیم نکلی, پورا قافلہ نکلا, پوری جماعت پولیس کی نکلی اور پورے سیکیورٹی کے ساتھ, پورے ہتھیاروں کے ساتھ وہ گئے. اور صحیح میں ایسا ہی ہوا, جب وہ علاقے میں پہنچے, وہ گھر میں پہنچے اور دروازہ توڑا, کتنے بیٹھے تھے اندر؟ 10. اور سارا لوٹ مال کا سامان خیر سب جمع کیا. 10 کے 10 کے ہاتھ میں کڑیا, پاؤں میں بیڑیا, جیسا ہوتا ہے نا چوروں کے ہاتھ میں ہوتی کڑی ہوتی ہے, پاؤں میں بیڑی ہوتی ہے, اور 10 کے 10 کو لے کر. اس میں ایک بہت چالاک تھا, بولا ایک بہت چالاک تھا. جب لے کے آ رہے تھے نا, وہ پولیس لے کے آ رہے تھے, تھوڑا سفر تھا, لمبا تھا, باتیں ہو رہی تھی, ایک کسی طریقے سے بھاگ گیا. بولو ایک بھاگ گیا. اور بھاگ گیا, اس کے بعد میں ان کو پتا چلا وہ ایک فرار ہو گیا, اور پکڑنے گئے, بھاگو بھاگو پکڑو پکڑو, مگر وہ نکل گیا. تو اب کتنے رہ گئے؟ 9. اور بادشاہ کو خبر تھی کتنے ہیں اور ہے کتنے ہیں, سب کو اپنی نوکری کی فکر کہ اب اگر 9 لے کر گئے اور بادشاہ کو جا کر کہا کہ ایک بھاگ گیا, تو بادشاہ تو ہم سب کو بھگا دے گا, ہم سب کے بیوی بچے معلوم نہیں کیا ہوگا. ہو سکتا ہے بادشاہ ہمارے قتل کا حکم دے تو ہماری بیوی بیوہ ہو جائے گی, بچے یتیم ہو جائیں گے. کرے کیا کرے, کرے کیا کرے, کیونکہ بادشاہ کو انفارمیشن ملی ہے کہ چور کتنے ہیں 10, ہم کتنے لے کے جا رہے ہیں 9. تو انہوں نے یوں دیکھا, ایک کھیت کے اندر بیچارہ کوئی غریب آدمی وہ کھیتی کر رہا تھا, بہت غریب آدمی, اس کے بدن پہ پورے کپڑے بھی نہیں, یہاں سے یہاں تک کے کپڑے پہنا ہے, اور بیچارہ کھیتی کر رہا ہے, اس کو کچھ نہیں معلوم کہ دنیا میں کیا ہے کیا نہیں. کہا لے لو اس کو, کیونکہ اپنے کو تو ٹوٹل پورا کرنا ہے 10 کا. اس کو پکڑا, کہا چور نالائق کمبخت آؤ, ہاتھوں میں کڑیا پاؤں میں بیڑیا. وہ حیران, کیا ہوا کیا؟ میں تو میری کھیتی کر رہا ہوں, میری بیوی وہ دوسرے گاؤں میں رہتی ہے, میرے بچے رہتے, میرے کھانے پینے کے لال ہے. کہا نہیں, بادشاہ کے سامنے بتانے کا, اتنی چوری کیا, اتنا یہ کیا, اتنا ویسا کیا, اتنا. کہا میں نے کبھی چوری کے بارے میں سوچا نہیں, اگر سوچا ہوتا تو یہاں مزدوری کائے کو کرتا, یہاں کھیت میں اپنے آپ کو کائے کو کھپاتا. کہا تو نے کیا ہے, تو چور ہے. آج کل بھی وہی زبردستی والا معاملہ چلتا ہے, اور زبردستی اس کو پکڑا. اب سیدھے ہارون رشید نے پوچھا کتنے ہیں, تو کہا 10. گنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. جب اس کی طرف ہارون رشید آئے نا, تو کہا بادشاہ میری بات سنو, میں چور نہیں ہوں, میں چور نہیں ہوں, میں تو کھیتی کر رہا تھا, میں تو کھیت میں اپنا کام کر رہا تھا. ان لوگوں نے بادشاہ نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا ہے, ڈائریکٹ انفارمیشن آئی ہے کہ 10 چور ہے, سب کو جیل میں بند کرو. اور وہ بیچارے کو بھی لے گئے, 10 کو کہاں لے گئے؟ جیل میں لے گئے. اچھا جیل میں رہے 1 مہینہ, کہاں رہے؟ جیل میں رہے. پھر بادشاہ کو رحم آیا, کہا ایک کام کرو, سب کو کہو کہ لیٹر لکھو. اس زمانے میں خط لکھتے تھے, کہ لیٹر لکھو اور اپنے کوئی رشتہ دار کو بلاؤ, اتنی پینلٹی بھرو اور آزاد ہو جاؤ. یعنی ہم چھوڑ دیں گے لیکن اتنا پینلٹی بھرنا پڑے گا, اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے. تو وہاں کا جو جیلر تھا نا, اس نے سب کو جمع کیا, کہا بھائی سب اپنے اپنے رشتہ دار کو بلاؤ, اپنے رشتہ دار کو بلاؤ, لو یہ خط لو, سب کو خط دینے لگا, لو خط لو, لکھو اپنے رشتہ دار کو, اور سب کا رشتہ دار آئے گا, اتنی پینلٹی بھرے گا, اس کو ہم چھوڑ دیں گے. تو 9 جو تھے وہ تو بہت ہوشیار تھے, پھٹافٹ اپنے رشتہ داروں کو خط لکھا. کچھ زمانے میں تو وہ رشتہ دار آ بھی گئے, پینلٹی بھری, اور وہ جیلر نے اس کو کہا تو لکھ. کا کس کو لکھوں, پہلی بات تو برابر لکھنا نہیں آتا, اور دوسری بات ہے کہ میری بیوی کہاں بیچاری بھوکی پیاسی ہوگی, میرے بچے کہاں ہوں گے, میرا تو چھوٹا سا ایک آشیان ہے, ایک جھوپڑا ہے, کچھ معلوم نہیں کیا, میں یہاں ہوں وہ وہاں ہے, کچھ معلوم نہیں, کھایا ہوگا پیا ہوگا. تو جیلر نے کہا اندر ہی پڑا رہے گا. وہ جو شرطا تھا جیلر کا, اندر ہی پڑا رہے گا, کیونکہ بادشاہ نے شرط رکھی اور وہ کچھ بھی سننا نہیں چاہتا. ہارون رشید بادشاہ نے شرط رکھی ہے, رشتہ دار آوے, پینلٹی بھرے اور جائے. اس نے کہا لاؤ دو, میں بھی خط لکھوں. ہاں لکھتا ہوں, جس کو بھی لکھوں.
اس نے خط لکھا نا تو شروع کس سے کیا معلوم؟ من العبد الذلیل الی الرب الجلیل. پہلا جملہ لکھا، ایک گنہگار بندہ خط لکھ رہا ہے. کس کو لکھ رہا ہے؟ الی الرب الجلیل، اللہ جل جلالہ کو لکھتا. اور پھر اس نے لکھا میں تو بے قصور ہوں، میرے کو کیوں پکڑ کے رکھا ہے اتنے مہینے سے، کیوں میرے کو اندر رکھا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اور جیلر کو کہا تو جیلر نے کہا اس کو پوسٹ کرنا ہے، کیونکہ ایڈریس تو اوپر ہے. بولے پوسٹ ووسٹ نہیں کرنا ہے، اسے آسمان کی طرف اڑا دو. تو جیلر ہنسنے لگا، یہ اڑائیں گے تو وہ زمین پہ جائے گا، میں اڑائیں گے تو زمین پہ جائے گا. تیرا کام اڑانا ہے اڑا دینا، باقی جو ہوگا سو ہوگا. وہ جیلر نے اڑا دیا. صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا. وہ جیلر نے ایسے ہی ہوا میں پھینک دیا. وہاں ہارون رشید بادشاہ سوئے ہیں. خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارے نبی نے فرمایا ہارون رشید اٹھ جا، جیل کی طرف جا اور اس نام کے شخص کو وہاں سے ہٹا اور اس کو انعاموں سے نوازنا، اور اگر تو ذرہ بھی اس پر ناراض ہوا تو میں قیامت میں تیری سفارش نہیں کروں گا. وہ ہارون رشید تو سوئے ہوئے تھے، بادشاہ تھے، اپنے دربار میں سوئے، اپنے شاہی پلنگ پہ سوئے. خواب دیکھا تو اٹھے اور ایسے ہی جو کپڑے میں سوئے تھے وہ کپڑے میں بھاگے. اب سارے پولیس پیچھے بھاگ رہے، ارے بادشاہ ہوا کیا؟ گھوڑے پر تو بیٹھو. کہا کوئی گھوڑا نہیں، کوئی کھچر نہیں، کوئی گدھا نہیں، مجھے جانا ہے جیل کی طرف. یہ دوڑتے دوڑتے جیل گئے. جیلر کو کہا جلدی سے دروازہ کھولو، دروازہ کھولو. جیل کے اندر گئے، دیکھا ہاں یہ آدمی. اس کو کہا تو تیرا یہ نام ہے؟ کہا تیری شکل میں دیکھا ہوں. کہا ہاں. تو وہ آدمی کانپنے لگا. کہا کیا ہوا بادشاہ، اتنے دن تو رکھا ہے، اب اور کیا کرنے آئے ہیں؟ کہا تجھ سے معافی مانگنے آیا. تو معاف کرے گا تو قیامت میں میری سفارش ہوگی، تو نہیں کرے گا تو میری قیامت میں شفاعت نہیں ہوگی. یہ کہہ کر ہارون رشید دونوں پاؤں پکڑ کے رونے لگے اور اس کو اپنے دربار میں لے کر آئے، نہلائے دھلائے. اور اس کے بعد میں اس کو کہا کہ میں سواریاں بھیجوں گا تیرے گھر تک تجھے پہنچانے کے لیے. پوری داستان اس کی سنی اور اتنا انعام، اتنی زمین، اتنی جائیداد، اتنے جانور، اتنے گھر، اتنا سب کچھ دیا. وہ حیران ہے کہ ہوا کیا؟ کہا کہ سارے لوگوں نے خط مخلوق کی طرف لکھا، تو نے خط اللہ کی طرف لکھا تھا. میرے پیارو، وہ جو شخص ہے نا وہ باہر نکلتا ہے اور کیا کہتا ہے معلوم؟ وہ تو خیر اپنی سواری پر سوار ہو گیا، بہت سارا زمین، بہت ساری جائیداد، بہت سارا مال، بہت سارا دولت، بیوی کے پاس جانا، بچوں کے پاس جانا، بیوی کو بلایا گیا، بچوں کو بلایا گیا، جو بھی اس کا استقبال ہوا. لیکن وہ کیا کہہ رہا تھا معلوم؟ بادشاہ میں تیرا شکر ادا نہ کروں گا تو مصطفیٰ کو اور اللہ کا شکر ادا کروں گا. میرے پیارو، آج ناممکن کو ممکن بنانا ہو، قسم اللہ کی ایک ہی دروازہ ہے اور وہ اللہ ہی کا دروازہ ہے. تو کون کون تیار ہے؟ آج پہلی بات کو مضبوط کر لو. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، ذرا پیار محبت سے کہو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور اللہ کو بھی بہت پسند، اللہ کو بہت پسند جب بندہ کہتا ہے نا کرنے والا کون؟ اللہ. دینے والا کون؟ اللہ. کھلانے والا کون؟ اللہ. اللہ کو بہت پسند ہے. اسی لیے معلوم ہے نا ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، بیٹھے، ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ بھی بیٹھے، بولو صحابہ بھی، اور بالکل سائلنٹ، خاموش. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب خاموشی ہوتی تھی نا تو سب لوگ یوں گردن جھکا کے بیٹھے ہوتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش بیٹھے ہوئے. وہ معلوم نہیں اتنے بڑے مجمع میں ایک نے پڑھنا شروع کر دیا، ایک نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اور کیا قرآن پڑھا معلوم ہے؟ آپ بھی پڑھو گے، میں بھی پڑھوں گا. پڑھو. کیا پڑھنا شروع کیا؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب انہوں نے جیسے پڑھا، اب اتنے خاموش مجمع میں آواز آئی تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چہرے انور اٹھایا اور پوچھا میں یقرا، کون پڑھ رہا ہے؟ کون پڑھ رہا ہے؟ تو وہ کھڑے ہو گئے. کہا میں اللہ کے رسول میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ کو تکلیف ہوئی تو معاف کرنا. ہمارے نبی نے فرمایا ادھر آؤ. قریب آئے، آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے پڑھا. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں پڑھا؟ کیوں پڑھا؟ کہا آپ بیٹھے ہیں، مجمع بیٹھا ہے،
مجھے اللہ کی توحید آ گئی. میں نے وہ سورت پڑھی جس میں اللہ نے اپنے کلمے کو جمع کر کے سمندر بنا دیا ہے. میں نے وہ سورت پڑھی جس میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت. پڑھو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قل، میرے نبی اعلان کر دو، هو اللہ احد، پورا مجمع بولے ہم سب کا اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ جنے نہ جنے گئے، اللہ کسی کے ابا بھی نہ بنے، کسی کے بیٹے بھی نہ بنے. ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. بولو نا ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. تو وہ صحابی قریب آئے، ہمارے نبی نے فرمایا تم نے پڑھا؟ کہا اس نے پڑھا. اللہ کی توحید یاد آ گئی، اللہ کی قدرت یاد آ گئی، اللہ کی طاقت یاد آ گئی. اور اس صورت میں اللہ نے ایک سمندر ہے توحید کا جس کو اللہ نے یہ صورت میں جمع کر دیا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا جا مل گیا، وجبت، جاؤ تم کو مل گیا. تو وہ حیران ہو گئے کہ کیا ملا اللہ کے رسول، کیا ملا کیا؟ کیونکہ ایک تو ٹینشن والا ماحول بن گیا. اور ہمارے نبی کہتے ہیں وجبت، جاؤ تم کو مل گیا. وہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ملا؟ کہا تو نے قل واللہ احد شروع کی، ختم کرنے سے پہلے اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا. وجبت لک الجنہ، اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا. معلوم ہوا کوئی یقین کے ساتھ ایک بار قل واللہ احد پڑھے اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے. لیکن یقین ہونا ہے، کرنے دھرنے والا کون؟ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں مانگنا ہو تو کس سے مانگنے کا؟ ادھر ادھر شکوہ شکایت کمپلین، ارے بولو نا، کرنے کی ضرورت جو ہوا، جو ہو رہا ہے، کیا ہوگا نہیں معلوم. کرنے والا کون؟ آواز سے بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. تو کون کون تیار ہے ذرا دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے آج سے ہم مانگیں گے. کس سے مانگیں گے؟ سب اللہ سے مانگیں گے نا انشاءاللہ. میں نے بولو نا انشاءاللہ. اب دوسری بات کے اوپر آ جاوے. کیوں آ جاتا ہوں معلوم؟ دوسری بات کے اوپر کیونکہ وقت زیادہ نہیں لینا ہے. اور ابھی آپ کو معلوم ہے بس اب مہینہ آ رہا ہے. کون سا مہینہ؟ ربیع الاول. معلوم نہیں آپ لوگ میرے کو ربیع الاول میں بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے، حالانکہ بہت پیارا مہینہ آ رہا ہے. اس کا نام ہی ہے ربیع. ربیع کے معنی بہار، بہاروں والا مہینہ. بولو کون سا مہینہ؟ بہاروں والا مہینہ. بلائیں گے میرے کو ربیع الاول میں؟ بلائیں گے کیا بلائیں گے. میں یہاں امبولی آتا ہوں، میرے کو لگتا ہے آتے آتے میرے کو 15 سے 20 سال ہو گئے. کتنے؟ 15 سے 20 سال. ہمارے یوسف بھائی خادم العلم والعلماء کٹھور والے جو بھی امبولی میں رہتے، سواگت ریسیڈنسی میں رہتے، بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. ان کی دعوت پر میں آیا کرتا تھا. 15-20 سال سے آیا. مولانا حسین نے آج پہلی مرتبہ کھانا کھلایا. مطلب اس نے ایوریج بنایا اپنی بیوی کے ساتھ کہ مولانا کے 15 سال پورے ہوئے ایک دعوت. اب دوسرے 15 سال ابھی بھائی کون جیے گا، کون مرے گا، کیا ہوگا. مولانا حسین اتنا ہوشیار آدمی ہے یہ. مولانا حسین اتنا ہوشیار ہے، اس نے کھانے میں ویجیٹیبل بھی رکھا، نان ویج بھی رکھا، حلیم بھی رکھا، دال بھی رکھا، چاول بھی رکھا، روٹی بھی رکھا، سموسہ بھی رکھا، تاکہ قاری صاحب بعد میں چل کے یہ بولے نہیں کہ کچھ باقی رہ گیا واپس آتا ہوں. اور کنجوس تو بہت زبردست. آپ کے امام ہے نہیں؟ یہاں کے مقتدی بھی ایسے ہی لگتے ہیں، کسی کے گھر میں چولہا جلتا ہے کہ نہیں جلتا. اتنا کنجوس. میں نے اس کو کہا چائے تمہارے گھر پہ نہیں پینا ہے، ہم وہ یوسف بھائی کے گھر پہ پیئیں گے. دوسرا ہو تو کیا کہے، نہ قاری صاحب چائے تو پینا ہی ہوگا. اس نے کیا کہا، کوئی بات نہیں. کیا ہم بولی نے کیا کٹھورا کنجوسوں کے بیچ میں جمع ہو گیا میں بھائی. حالانکہ وہ مولانا اسماعیل آئے، مولانا معین آپ کے ساتھی آئے، قاری اسماعیل نہیں، مولانا اسماعیل. قاری اسماعیل تو یہ تو دل دریا آدمی ہے ماشاءاللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. وہ مولانا اسماعیل کر کے وہ دیکھو وہاں بیٹھے مسجد کے ذمہ داروں میں. میرے پاس پڑھا ہوا ہے، معلوم نہیں میں نے کیا پڑھایا کہ ایسا کنجوس بن گیا. وہ بھی دل میں سوچتا ہوگا پڑھانے والا بھی کنجوس ہے، اس لیے پڑھنے والا کنجوس ہے. خیر مہینہ بہت اچھا آ رہا ہے. بولو کون سا مہینہ آ رہا ہے؟ ربیع الاول. اور معلوم ہے ربیع الاول آوے تو ایک حدیث یاد آتی ہے، کیونکہ یہی مہینہ جو ربیع الاول ہے نا، اسی میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی ہے. ساتھ میں بولیں گے، ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی. اور اللہ کی قسم ہمارے نبی کا آنا بھی مبارک، جانا بھی مبارک. اور خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیاتی
ومماتی خیر لکم، ہمارے نبی فرماتے میرا آنا بھی، ساتھ میں بولے میرا آنا بھی اور میرا جانا بھی مبارک۔ ہمارے نبی فرماتے میں آیا کہ دنیا میں ہدایت کے فیصلے ہوئے، نبی نہ ہوتے تو ہم سب جہنم میں جاتے ہیں۔ بولو نا، اگر نبی نہ ہوتے تو میں اور آپ سب کہاں جاتے؟ اللہ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اللہ فرماتے تم سب جہنم کے کنارے کھڑے تھے، وہ تو محمد آ گئے اور انہوں نے آپ کو جہنم سے ہٹا دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ تو آنا بھی مبارک اور جانا بھی مبارک۔ ہمارے